السلام علیکم۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں بنیادی آیت پر غور کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ بالکل، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت 31 ہے، اور یہ انسانیت کے آغاز، اس کی صلاحیتوں کے بارے میں بڑے گہرے سوال اٹھاتی ہے۔ جی ہاں، بہت بنیادی سوال۔ تو آج ہمارے پاس ایک تفسیر کا اقتباس ہے جو اس آیت کے معنی کی مختلف جہتیں، مختلف پرتیں کھولتا ہے۔ جی، تو آج کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ یہ تمام نام آخر تھے کیا جن کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس علم کو فرشتوں کے سامنے کیوں پیش کیا، اس کا مقصد کیا تھا۔ بالکل، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ تو آئیے اس پر ذرا بات کرتے ہیں۔ جی پہلے پوری آیت دیکھ لیتے ہیں۔ ضرور۔ آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ترجمہ ہے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ جی، تو پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ یہ اسما یعنی یہ نام یہ کیا تھے؟ اس پر مفسرین کی کئی آراء ہیں۔ جو جمہور مفسرین ہیں، یعنی زیادہ تر پرانے مفسرین جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، قتادہ، جی ان کا خیال ہے کہ اس سے مراد ہے دنیا کی تمام مخلوقات اور تمام چیزوں کے نام، یعنی ہر شے کا نام، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے پیالہ پیالی تک کا نام سکھایا گیا۔ اچھا، یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز؟ جی، ان کے مطابق یہ اس لیے ضروری تھا کہ زمین پر زندگی گزارنی تھی، چیزوں کو سمجھنا تھا، استعمال کرنا تھا۔ صحیح۔ پھر کچھ اور تشریحات بھی ملتی ہیں، جیسے بعض نے کہا کہ آنے والے واقعات کے نام سکھائے، یا فرشتوں کے نام، یا خود آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہونی تھی ان کے نام۔ اچھا، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر قسم کی صنعت، ہنر، تمام زبانیں سکھا دی گئیں۔ تو یہ سب آراء انسان کی جو وسیع صلاحیتیں ہیں ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ لیکن جو ماخذ ہمارے پاس ہے اس کے مصنف وہ ان آراء سے آپ کہہ لیں کہ پوری طرح مطمئن نہیں ہیں۔ جی، ایسا ہی ہے۔ ان کا نقطہ یہ ہے کہ بھائی صرف چیزوں کے نام جان لینا یا دنیا کے ہنر سیکھ لینا یہ شاید وہ اصل فضیلت نہیں جو حضرت آدم کو فرشتوں پر دی گئی۔ بالکل، ان کا سوال بڑا اہم ہے۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی فضیلت ہوتی تو پھر تو لازم آتا کہ آدم علیہ السلام ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی افضل ہو جائیں۔ جی، کیونکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی امور تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، تو پھر وہ کون سا خاص علم تھا؟ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جو یہ ماخذ اٹھاتا ہے۔ یہ ایک مختلف زاویہ پیش کرتا ہے۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسمائے الہیہ سکھائے، یعنی اللہ کے اپنے نام، اس کی صفات کا علم دیا، صلاحیت، ایک آپ کہہ لیں استعداد یعنی پوٹینشل، جس سے آدم علیہ السلام کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات سے خاص مناسبت، ایک خاص تعلق پیدا ہو گیا۔ یعنی ایک کیپیسٹی دے دی گئی۔ بالکل، گویا کہ جب وہ کسی اسم یا صفت کی طرف متوجہ ہوتے تو اس کی حقیقت، اس کا نور ان پر منکشف ہو جاتا، کھل جاتا۔ اچھا، تو یہ ایک صلاحیت تھی، صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں تھا۔ جی، یہی وہ استعداد تھی جو مصنف کے مطابق انہیں فرشتوں پر فضیلت دیتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نقطہ ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ خیال صرف مصنف کے اپنی ذاتی رائے نہیں؟ کیونکہ قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے سے بغیر علم کے بات کرنے سے تو منع کیا گیا ہے۔ اہم سوال ہے یہ، اور مصنف خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ تفسیر اور تعویل میں فرق بتاتے ہیں۔ اچھا، کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تفسیر بالرائے جو منع ہے وہ یہ ہے کہ آپ بغیر کسی علمی بنیاد، بغیر کسی نقل یا روایت کے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیں، جیسے خود سے کوئی شان نزول گھڑ لیں یا کوئی قصہ بنا لیں، یہ منع ہے۔ صحیح۔ لیکن تعویل کا مطلب ہے آیت کے الفاظ میں جو ممکنہ گہرے معنی موجود ہیں انہیں بیان کرنا، بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کے مجموعی اصولوں کے اور عربی زبان کے قواعد کے خلاف نہ ہوں۔ اچھا، یعنی ڈیپر میننگ کو ایکسپلور کرنا۔ جی، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن،
تو یہ تعویل گویا اس باطنی پہلو کو سمجھنے کی ایک علمی کوشش ہے۔ یہ فرق واقعی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، آیت میں ایک اور لفظ ہے ارازہم، ان کو پیش کیا۔ اس میں یہ ضمیر ہم یعنی ان، اس کا مرجع کیا ہے؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جی، عام طور پر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ ہم ان چیزوں، ان مسمیات کی طرف اشارہ ہے جن کے نام سکھائے گئے تھے، یعنی اللہ نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کیں۔ ہاں، یہی عام فہم لگتا ہے۔ لیکن ہمارے ماخذ کے مصنف یہاں بھی ایک اور امکان پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم کا اشارہ خود حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی آنے والی ذریت، ان کی نسل کی طرف ہو۔ اچھا، یعنی انسانوں کو پیش کیا۔ جی، کیونکہ آدم کا ذکر پہلے آیا ہے تو نحوی اعتبار سے یہ زیادہ قریب ہے اور اس میں کم تعویل کی ضرورت ہے، یعنی اللہ نے فرشتوں کے سامنے خود آدم کو اور ان میں جو پوٹینشل تھا، جو انسانی صلاحیتیں تھیں، ان کو پیش کیا۔ واہ، یہ تو پوری تصویریں بدل دیتا ہے۔ یعنی بات صرف چیزوں کے ناموں کی نہیں بلکہ خود انسان کی اہلیت کی ہو رہی ہے۔ بالکل، اور یہ معنی جو ہے نا، انسان کو زمین پر اللہ کا خلیفہ بنانے کے تصور سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو پھر اس ساری بحث کا، اس علم کا نچوڑ کیا نکلا؟ یہ اتنا اہم کیوں تھا؟ فرشتوں کے سامنے اس کا مظاہرہ کیوں ضروری تھا؟ دیکھیے، اس علم کی اہمیت یہ ہے کہ یہ صرف